السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنا علما۔ آج کی ہماری حدیث ہے عن صحیبی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجب لامر المؤمن، عجیب معاملہ ہے مومن کا، ان امرہ کلہ خیر، بے شک تمام ہی معاملات اس کے بھلائی والے ہیں، ولیس ذاک لأحد، اور نہیں ہے یہ کسی ایک کے لیے، الا للمؤمن، مگر مومن کے لیے، ان اصابتہ سراء، یہ کہ پہنچتی ہے اس کو خوشی، شکر کرتا ہے وہ اس پہ، وکان خیر لہ، اور جب بس بے شک بہتر ہے اس کے لیے یہ معاملہ، اور اگر پہنچتی ہے اس کو تکلیف، صبر کرتا ہے وہ اس پہ، وکان خیر لہ، بس بے شک یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی دو صفات بیان کی ہیں، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ یہ دونوں صفات مومن کے علاوہ کسی بھی شخص کے اندر نہیں ہو سکتی۔ اور دونوں صفات کیا ہیں؟ پہلی شکر کرنا خوشی کے وقت، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے اس پہ صبر کرنا۔ ہم شکر کے بارے میں پہلے تھوڑا سا بات کریں گے۔ اس کی لغوی تعریف جون سی ہے وہ ہے اظہار احسان مندی۔ اظہار احسان مندی کا مطلب ہے کوئی آپ پر احسان کرے، آپ اس کا شکر ادا کریں۔ شکر کے لفظی معنی ہوتے ہیں زیادتی اور اضافے کے۔ کسی بھی چیز کی کثرت ہو جانا، جیسے عرب لوگ استعمال کرتے ہیں لفظ فارس الشکور، ایسا گھوڑا جس کو تھوڑا دیا جائے اس کے باوجود وہ موٹا نظر آئے۔ شکر کے اصطلاحی معنی یہ ہیں، اس کی اصطلاحی معنی آپ کو اس طرح سمجھ آئیں گے۔ اس کی سب سے اچھی تعریف کون سی ہے وہ ابو فیض ذوالنون نے کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے اگر شکر اپنے سے بڑے کا ادا کیا جائے تو وہ اطاعت کی صورت میں ہوگا۔ جیسے اس کی مثال ایسے ہے جیسے اللہ اور اس کے بندے کا آپس میں تعلق، مطلب اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بندہ ادا کرے گا تو وہ کیا ہوگا؟ بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرے گا۔ اور اگر برابر والے کا شکر ادا کیا جائے تو وہ احسان کا بدلہ ہوگا۔ برابر والے کا مطلب جیسے ہمارا کوئی دوست ہو یا ہم عمر ہو یا کوئی کولیگ ہو، کلاس فیلو ہو، اس کی مثال ہم ایسے لیں گے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یا تحادوا تحابوا، یعنی تحائف دے کر ہم اس کے مطلب شکر کا جو بدلہ ہے وہ ادا کریں گے۔ اور تیسرا یہ ہے اگر اپنے سے کم اہم والے شخص کا شکر ادا کرنا ہو تو جزا اور بدلہ دینا ہے، جیسا کہ ایک مالک اور نوکر کا معاملہ ہے۔ جیسے نوکر کبھی کمی پیشی کہیں نہ کہیں کر دیتے ہیں، اس کے باوجود ان کو پوری ان کی اجرت دینا، اور کبھی کبھی اجرت سے زیادہ دے دینا، جتنی ان کی تنخواہ ہو اس سے زیادہ دے دینا۔ یہ شکر کی انہوں نے تعریف کی ہے، 3 درجے انہوں نے بتائے ہیں، 3 باتیں مطلب 3 طرح کی شکر بتائے ہیں کہ کن کن درجے پہ کس شخص کے ساتھ کیسے شکر ادا کرنا ہے۔ سہل بن عبداللہ شکر کی تعریف کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بڑھ چڑھ کر اطاعت کرنا، نافرمانیوں سے بچنا، چاہے وہ ظاہری ہوں یا مخفی۔ یعنی اگر چاہتے ہیں کسی کا شکر ادا کرنا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، تو اس کی اطاعت بڑھ چڑھ کے کرنی ہے اور نافرمانیوں سے بچنا ہے، چاہے وہ دلی طور پر ہو چاہے وہ عملی طور پہ ہو، مطلب ظاہر ہونے والی ہو یا دل کے اندر کوئی ایسا گناہ، ایسی نافرمانی جو ہم اکیلے میں کرتے ہوں۔ اس کی مثال ہے السابقون الاولون، ٹھیک ہے، ففروا الی اللہ فاستبقوا الخیرات، یہ تینوں اس کی مثالیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو آخری مثال ہے یہ ہمیں سیرت میں صحابہ اکرام، انصار، مہاجرین، یہ سب اس شکر کے درجے پہ فائز ہوتے ہیں۔ یہ جو آپ کو 3 درجات بتائے ہیں ان پر کون سا سب سے اینڈ والا جون سا ہے، یعنی اطاعت کرنا اور نافرمانیوں سے بچنا، اس میں کون فائز ہوتا ہے؟ صحابہ اکرام، ٹھیک ہے۔ اور آج کل ہم انسان بھی ایسا کر سکتے ہیں، مومن بھی اس پہ فائز ہو سکتے ہیں۔ اچھا، پہلا درجہ جون سا ہے، شکر سے مراد انعامت کرنے والے کی محبت کا دل میں گھر کر جانا، یعنی شکر انسان اس وقت ادا کر سکتا ہے جب کسی سے اس کی محبت ہو، ٹھیک ہے۔ ہم کسی سے اگر محبت کرتے ہوں، دل میں اس کی قدر ہو،
اس کی نعمتوں کی یا اس کی احسانات کی، تو تب ہم اس کی قدر کر سکتے ہیں، تب ہم اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ دوسرا درجہ ہے جسم کے سارے حصے کو مشکور کی اطاعت میں لگا دینا۔ یعنی مشکور کیا ہے، کون ہے؟ اللہ، جس کا شکر ادا کر رہے ہوں، مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اب آپ دیکھیں مومن کیا کرتا ہے، نماز، اپنا اٹھنا بیٹھنا سونا کس کے لیے وقف کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا درجہ جو سا ہے وہ زبان پر ہر وقت ذکر الہی جاری رہنا، یعنی ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر زبان پہ رہنا۔ وہ حضرت عائشہ کی حدیث ہے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں کا قیام کرتے ہوئے مطلب اتنا وہ تھک جاتے تھے کہ ان کی ایڑیاں، پاؤں کی ایڑیاں پھٹ جاتی تھیں۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ کی تو اللہ تعالیٰ نے مغفرت کر دی ہے، پھر آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے کتنا خوبصورت جواب دیا، انہوں نے کہا کہ کیا میں اپنے رب کا شکر بھی ادا نہ کروں؟ ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے دن میں کتنی دفعہ استغفار کرتے تھے، پوری زندگی اللہ رب العزت کے لیے وقف کر دی اپنی، اور کیا تھا؟ صرف یہ کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ جنید رحمہ اللہ فرماتے ہیں شکر یہ ہے کہ کبھی اللہ کی نعمتوں پر اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اچھا جی، ایک اور قول حضرت داؤد علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، اے اللہ تیری نعمتوں پر شکر ادا کرنا یہ بھی ایک نعمت ہے اور مجھے اس نعمت کی توفیق دے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ شکر ادا جب انسان اس وقت کر سکتا ہے، اس میں سب سے بڑا کنٹرول کیا ہے؟ اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، ٹھیک ہے۔ جب انسان اپنے نفس، اپنی انا کو کنٹرول کرنا سیکھ جائے گا تو وہ کسی دوسرے کی اطاعت بھی کر سکتا ہے اور اس کی شکر گزاری بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے بندہ اللہ کے سامنے ایسے کھڑے ہو جائے جیسے عبد مملوک، نعمتوں کا احساس میں کھڑے ہو جائے۔ جب بھی نماز پڑھے، ہر سجدہ، ہر رکوع یہ سوچ کر کریں کہ یا اللہ رب العزت تو نے مجھے بہت سی نعمتیں ادا کی ہیں، بہت سی نعمتیں ادا کی ہیں۔ اب آتی ہے دوسری صفت، صبر۔ صبر کے بارے میں یہ ہے کہ کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی تکلیف، زندگی ہے، زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں کبھی بھی کوئی پریشانی، کوئی ایسی تکلیف جسے وہ برداشت نہیں کر پاتا، وہ جب اس کو آتی ہے تو جس ٹائم وہ آتی ہے اس ٹائم ہی مطلب صبر کرنا اس کا اجر ہے، صبر کرنے کا وہی ٹائم صبر کرنے کا ہوتا ہے، اسی کا درجہ ہے۔ 2-4 دن کے بعد، 2-3 ہفتوں کے بعد ہم نے صبر کر لیا، یہ چیز صبر میں شمار نہیں ہوگی۔ صبر تبھی ہوگا جس ٹائم پہ آپ کو وہ پریشانی، وہ تکلیف پہنچی ہے، اور مومن یہی کرتا ہے۔ میں ایک جگہ پڑھ رہی تھی کہ مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ اب ہم دوسرے لوگوں کو دیکھیں، اگر دوسرے جو دین کے لوگ ہیں، جیسے یہودی اور عیسائی، ان کو اگر دیکھیں تو کوئی اگر وفات پا جاتا ہے تو ان کو اس کو جلانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہر ایک جو مذہب ہے اس کا ایک الگ طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پھر بھی سکون نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کو کیا کہا ہے کہ ایک تو دفنا دیں ایک اچھے طریقے سے، دوسرا اس پہ صبر کریں، صبر کرنے کا اجر ہے۔ اچھا سوچیں، اس پہ شکر کرنے کا اجر ہے، خوشی پہ شکر کرنے کا اجر ہے، اور اگر تکلیف آتی ہے تو اس پہ صبر کرنے کا اجر ہے۔ دونوں طرح سے اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق دے، نعمتوں کی ناشکری سے بچائے۔ اور یہ شکر میں بالکل چیز شمار نہیں ہوتی کہ اکثر ہم یہ فکرہ سنتے ہیں کہ ہاں جی بس یہ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، بڑی پریشانی ہے زندگی میں، ہاں اللہ کا شکر ہے۔ یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، ہم اپنی گفتگو میں یہ چیز استعمال کرتے ہیں۔ ہم پہلے اپنے مسائل، اپنی سب چیزیں ذکر کرتے ہیں کہ یہ پریشانی ہے، پھر کہتے ہیں ہاں اللہ کا شکر ہے جس بھی حال میں رکھا اس نے۔ یہ چیز انسان کو نہیں لے کے آنی چاہیے، مومن کبھی ایسا نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ وہ بس کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ماہ رمضان میں ہمیں
اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے اور آئندہ زندگی میں بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔